نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بڑے مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ کلمے کے دو جز ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا تمام چیزوں سے کچھ بھی ہونے کا یقین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے ساری کی ساری کامیابیوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کہ ہمارا الہ صرف اللہ ہے، ہمارا الہ صرف اللہ ہے۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے جس کے ہونے سے تمام کاموں کے ہونے کا یقین، اور جس کے نکلنے سے تمام کاموں کی ناکامی کا یقین ہو ہمارے دلوں کے اندر، اس کو کہتے ہیں الہ۔ ہم اگر اللہ کو الہ مانیں گے، جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کو اپنا الہ مانا، جب اللہ کا حکم آتا تب صحابہ اکرام اپنے سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کو آگے رکھتے، تو اللہ رب العزت نے کیسی صحابہ اکرام کو عظمتیں عطا فرمائیں کہ صحابہ اکرام کو وہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا کم تر کیوں ہے؟ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھوڑی، صحابہ اکرام کے عمل ہمارے سے تھوڑے، لیکن صحابہ اکرام کے عمل کے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہوتا تھا، عمل کے اندر تقوی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقبول ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی کئی گنا زیادہ صحابہ اکرام کو دیتے تھے۔ آج ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہو جائے گا تب جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو آگے رکھیں گے۔ دنیا کے احکامات کو یا کوئی بھی اور کام کو پیچھے رکھنا، اللہ رب العزت کے احکامات کو آگے رکھنا، اور اس کے اندر یہ تلاش کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کون سا طریقہ اپنایا ہے، یہ ہے صرف دین۔ اور دین کے لیے یہ بھی کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں یا آپ کو یہ ساری دنیاوی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین کے اندر کیا ہے کہ دین کے اندر ہر چیز استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے اندر آ جائے گا تو وہ ہمارا طریقہ دین بن جائے گا۔ اور دین کے اندر کلمے کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے اور جو سب سے عظیم حکم ہے، جو صحابہ اکرام کو جب نماز جیسا تحفہ ملا تو صحابہ اکرام خوشی کے عالم میں خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ فرمانے لگے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست تعلق بنانے کا موقع مل گیا، اللہ رب العزت براہ راست اپنی خواہشات پوری کرانے کا موقع مل گیا۔ یہ وہ واحد حکم تھا جو اللہ رب العزت نے معراج شریف پہ اللہ رب العزت آسمانوں پہ بلا کر کے دیا۔ تمام حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ نیچے بھیجے یا وحی آئی یا کسی بھی طریقے سے نیچے بھیجے، لیکن یہ واحد حکم تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا اور یہ حکم دیا۔ ہمیں 50 نمازیں ملی تھیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہمارے اوپر شفقت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم 50 نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اچھی رہی، سارا کچھ اچھا رہا، آپ کو کتنی نماز ملی؟ کہ کتنی نماز؟ 50 نمازیں۔ کہا نہیں، میری امت کے بعد 2 نمازیں ہیں، وہ 2 پوری نہیں پڑھ سکتی، آپ کی 50 کیسے پڑھے گی؟ پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے۔ 5 جب نمازیں رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہ بھی تھوڑی کروا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کے پاس اتنا ذریعہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے براہ راست اپنے معاملات کو حل کروا سکے۔
ہماری نمازیں جتنی ہماری نمازیں جاندار ہوگی اتنی ہماری زندگیاں شاندار ہوں گی۔ اس نماز کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہم نے نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔